الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا درود شریف پڑھیں اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے عزیز طالبات اللہ کا ہم پر شوری شکر واجب ہے جس کی مہربانی اور توفیق سے ہم اس سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے لیے میں آج صبح سے غور و غوض کر رہا تھا کہ بھئی یہ ایک کلاس کی شکل میں ہمارا کورس چل رہا ہے، لیکن یہ کلاس نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی بہت بڑی ہم پر مہربانی اور عنایت ہے کہ ہم یہاں اس کے گھر میں آ کے بیٹھ کے، پہلے کالج میں تھا، اب مزید اچھا ہو گیا کہ اللہ کے گھر میں ہو رہا ہے، تو یہ تجوید پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن فہمی کا ایک ہوتا ہے، پھر آپ کو کچھ آپ کی جو اس وقت کی ضرورت ہے انگلش کے حوالے سے خالد صاحب بہت اچھی کاوش کرتے ہیں، آپ کو سمجھاتے ہیں، وہ چیز تو خیر آپ کو کہیں اور سے بھی مل جاتی۔ یہاں مسجد میں آنا اس کورس کے لیے یہ بنیادی طور پر دو چیزیں ہیں، قرآن مجید کو تجوید و قرات کے ساتھ صحیح پڑھنا مخارج کے ساتھ، اور پھر اس کا فہم حاصل کرنا۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ اصل وہ چیز ہے کہ جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہاں دنیا میں بھیجا ہے، اور یہ اس کا شعوری شکر اس لیے واجب ہے کہ یہ کوئی اتنی خاص ہماری ترجیح نہ بھی تھی تو اللہ نے ہمیں اس کے لیے چن لیا۔ حقیقت یہی ہم نے کہ کوئی یونیورسٹیز ہوتی ہیں، کورسز ہوتے ہیں، اس میں جا کے ایڈمیشن لیتے ہیں، رجسٹریشن کرواتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، پھر اس میں شامل ہوتے ہیں، ایسا نہیں۔ بائی دا وے ہو گیا، بعض دفعہ غیر شعوری طور پہ ہو گیا، لیکن اس پہ پھر بھی شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دنیا کے اندر اس وقت جو ہماری سرگرمیاں ہیں، جو دنیا کی زندگی کے معاملات ہیں، وہ ایسے چل رہے ہیں کہ جیسے یہی سب کچھ ہے، یہی سب کچھ ہے، یہ نہ ہوا تو ہم بڑا پیچھے رہ جائیں گے، یہ نہ ہوا تو ہمارے ساتھ یہ ہو جائے گا، وہ ہے، حالانکہ کچھ بھی نہیں۔ ہمارا معاملہ اصل میں آگے کا ہے، آخرت، اور وہ چیز ہمیں اکثر و بیشتر یاد نہیں رہتی۔ تو یہ ماحول جو ہوتا ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے انسان کو ملتا ہے، اچھا ماحول، اور اس کا شکر جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے۔ ایک ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک تھے، ہم نے تو خیر وہ دیکھے ہیں، بچوں نے نہیں دیکھے ہوں گے، وہ شہید ہو گئے، بڑے پائے کے آدمی تھے، اسکالر تھے، مدینہ یونیورسٹی میں تھے عرب میں، تو انہوں نے ایک چھوٹی سی تفسیر لکھی ہے قرآن مجید کی صورتوں کے عنوانات، اور پھر اس کے کچھ جلی مضمون لکھے ہیں، زیادہ لمبی نہیں لکھی ہے، بہت مختصر لکھی ہے۔ تو وہ میں صبح دیکھ رہا تھا، تو اس میں انہوں نے کہیں پھر وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی طرح شاعری کو بھی کوڈ کرتے ہیں، شاعری بھی لکھ لیتے ہیں۔ تو یہی سورہ بقرہ کے مضامین میں انہوں نے لکھا، ایک شعر لکھا نذیر اکبر آبادی کا کہ جس کام کے لیے تو آیا تھا جہاں میں نذیر، خانہ خراب تو اس سے وہی کام رہ گیا۔ یعنی اصل میں انسان اللہ کی بندگی کے لیے آئے۔ اور پھر میاں محمد ایک شاعر ہیں، پنجابی کے شاعر ہیں، ان کی شاعری بھی بڑی معرفت کی ہے، تو انہوں نے لکھا کہ آیا سے خریدنا نو لال ہنگ ڈھیر ہنگ اجوان دلا بیٹھا، یعنی ہیرے اور لال اور جواہر خریدنے کے لیے تم کہیں جاتے ہو اور وہاں سے تم ہنگ لے لیتے ہو اور اجوائن اور پھٹکڑی لے لیتے ہو، تو کیا تجارت تم نے کی، یعنی تم نے کیا گھاٹا کیا ہے۔ تو یہ دنیا کی زندگی ہماری جو اس وقت شب و روز میں گزر رہی ہے، بچوں کے معاملے ہیں، گھر کے معاملات ہیں، برادری کے ہیں، ملکی ہیں، بین الاقوامی ہیں، اپنی جگہ پر بڑے اہم ہیں، یہ یعنی کہ ان کے اندر انسان نے سروائیو کرنا ہے، لیکن ہمارے نتائج ان چیزوں پر نہیں۔ ہمارے نتائج زندگی کی جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ، اس کے دین کے ساتھ، اس کی شریعت کے ساتھ، اس کی کتاب کے ساتھ، اس کے حبیب کے ساتھ، اس کے محبوب بندوں کے ساتھ ہمارا جتنا
مضبوط تعلق ہوگا اتنا ہماری کامیابی انشاءاللہ. تو یہ ہے اصل میں وہ آیت جو میں نے آپ کے ذہن میں ذرا بٹھانی تھی. اب ہم یہ سورہ میں نے حجرات کی جو آیت تلاوت کی ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کو بتایا کہ وہ ایمان والے کون سے. ایمان کی کچھ بنیادی جو گفتگو ہم نے کی تھی. ایمان ہے کیا؟ ایمان کچھ فطری سوالوں کا جواب ہے، اور وہ جواب انسان اپنے کسب سے، اپنے علم سے، اپنے شعور سے، اپنی تحقیق سے نہیں ڈھونڈ سکتا. اللہ نے وہ سوالات بھی انسان کے اندر پیدا کیے. جب وہ شعور اور بلوغت کی عمر کو آتا ہے تو خود بخود اس کے سامنے یہ سوال آتے ہیں کہ یہ دنیا کیا ہے، یہ کیوں ہے، یہ کب تک ہے، میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، کائنات کیوں بنائی گئی، مجھے کیوں بھیجا گیا، مجھ سے کیا پوچھا جائے گا، میرا مقصد زندگی کیا ہے. یہ وہ سوالات ہیں جو ہر سوچنے سمجھنے والے انسان میں پیدا ہوتے ہیں. اس لیے یہ فلسفی جو لوگ تھے انہوں نے اپنے تئیں ان سوالوں پہ غور و فکر کر کے جوابات دینے کی کوشش کی. کچھ صحیح کچھ غلط وہ الگ بات ہے، لیکن جو سوالوں کے جواب انبیاء کرام نے دیے، انہی سوالوں کے جواب وہ اصل میں تھینٹک. تو وہ ایمان ان چیزوں پر جب انسان کا ہو جاتا ہے مضبوط، تو پھر یہاں اگر کوئی نقصان ہو رہا ہے، گھاٹا ہو رہا ہے، پریشانی کی بات ہے تو اس کو کچھ نہیں ہوتا. اب یہ کہاں سے حاصل ہوتا ہے اور خصوصی طور پر ایمان والے ہوتے کون سے ہیں، اس کو قرآن مجید مختلف مقامات پر بیان کرتا ہے. تو سورہ حجرات کی یہ آیت کہتی ہے کہ مومن تو بس وہی ہیں، یعنی بہت سارے ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہوں گے، لیکن حقیقی مومن، مطلوب مومن، اصل مومن تو وہ ہیں آمنوا باللہ ورسول، جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، پھر وہ شک میں نہیں پڑے، پھر وہ شک میں نہیں پڑے. السلام علیکم. کہ ایمان تو لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، پھر شک میں نہیں پڑے. ریب کا لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. یہ شک جو ہے نا، یہ جب کہیں ہوگا تو یقین نہیں ہوگا. ذرا شک یہ متضاد ہے. تو یقین والا ایمان، اب وہ کون سا ایمان ہے؟ وہ ایمان ہے انسان کے باطن کا، دل کی کیفیت، تصدیق بالقلب والا ایمان. وہ اس کی تکمیل ہے. اقرار تو ہمارا ہوا، ایمان کی ابتدا تو ہم نے کر لی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو ہم ایمان والوں میں شامل ہو گئے. لیکن یہاں سے سفر شروع ہوا، یہ کل نہیں ہے، یہ ہائی لائٹ ہے. اس کا مقام جو ہے آگے بڑھے گا. تحقیق انسان کی جو گہرائی پیدا ہوگی، یقین کی کیفیت، تو اس میں تصدیق کی جب کیفیت پیدا ہوتی ہے، یہ ہے ایمان والے. اچھا، پھر ان کے کام کیا ہے؟ اگر یہ ہے ایمان، انہوں نے اللہ پر دعویٰ کیا، اللہ کے رسول پر، پھر یقین بھی ان کو حاصل ہو گیا. اب انہوں نے کیا کرنا ہے تاکہ پتہ چلے کہ ہاں بھائی وہ ایمان ان کے اندر آ گیا. وجاہدوا، پھر انہوں نے جہاد کیا. جہاد جوہد سے ہے، اس کا معنی کوشش. یہ سٹرگل ہے اور یہ دو طرفہ ہوتی ہے، یک طرفہ نہیں ہوتی. یعنی کچھ چیزیں مزاحم ہوں گی، ان کو عبور کرنا اور یہ کرنا ہے. اور اس کے لیے کیا کیا ہمیں چاہیے؟ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے. مال یہ سب وسائل آ گئے انسان کی، اور انفسہم میں انسان کا ذات، وجود، اس کا مشقت کا معاملہ بھی، ذہنی اور فکر کی معاملات بھی، سب کے سب سوچ اپنی مال اور اپنی جان کے ساتھ انہوں نے جہاد کے لیے وقف کر دی. کیوں؟ فی سبیل اللہ کی راہ میں، اللہ کی تلاش میں، اللہ سے ملاقات میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوش کرنے. اپنے مال لگا دیے، اپنی جانیں لگا دی، اپنے وقت لگا دیے، کیونکہ اللہ کو انہوں نے مانا ہے، دعویٰ کیا ہے کہ وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا آقا ہے، اب جو چاہے ہم ویسا کریں. یہ ایمان کی اصل ہدف ہے جو انہوں نے اپنے ذہن میں بٹھا لیا. اور اللہ کے رسول اس کے لیے نمونہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ایمان کے جو دعوے پورے کیے، اپنے جو انداز دکھائے ہیں دنیا کے اندر، وہ سیرت بن گئی، وہ ان کے سامنے ہے. تو جہاد اس میں ناگزیر عنصر ہے. اب یہ سب کچھ جب کرنے والے لوگ، اللہ ان کو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، اولئک هم الصادقون، یہی سچ ہے. یعنی کلیم تو بہت سارے لوگ کریں گے، لیکن یہ ہے پیرامیٹر جس میں سچوں کی پہچان ہو جائے گی کہ یہ سچ ہے. مال اور جان کو بچانا نہیں ہے، اللہ کی راہ میں لگانا ہے، اس کے رسول کے فرمان پر، اس کے دین کی آیا کے لیے، اس کے غلبے کے لیے، اس کے افروغ کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے، اس کی تبلیغ کے لیے، اس کی بڑھوتری کے لیے. یہ سب کچھ کرنے والے مومن، یہ اصل میں سچے ہیں ایمان کے دعوے.
اچھا پھر یہ ان کی باطنی کیفیت سورہ انفال میں فرمائی، ان کا اندر جو ہے انما المومنون وہی انداز ہے، مومن تو بس صرف وہی اذا ذکر اللہ، جس وقت اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کی صفات کا، اس کی ذات کا، اس کے کمالات کا، اس کی قدرتوں کا، اس کی شان علو کا جب تذکرہ ہوتا ہے اور وہ سنتے ہیں، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، کہ دل لرز جاتے ہیں، یعنی دلوں کے اندر ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، ایک خاص نرمی کی اور رقت کی، اور بعض افراد میں آنکھیں تر ہو جاتی ہے، جسم میں کپ کپی تاری ہوتی ہے۔ سورہ زمر میں آئی کہ یہ وہ کلام ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتارا تو اہل ایمان کی اس سے وجود لرز جاتے ہیں، دلوں کے لرزنے کی یہاں بات کی۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، جس وقت ان کے سامنے اس کی آیات بینات کی تلاوت ہوتی، تلاوت ہو اور کچھ انسان کو تھوڑا سا سمجھ بھی آ رہا ہو اور خوبصورت انداز سے، تو بندہ کہتا ہے یہی سنتا رہا، حقیقت یہ ہے۔ لیکن یہ ہے کہ پھر وہی غم روزگار دنیا کے اور بھی ہیں، لیکن کچھ وقت قرآن جہاں پڑھنا، اس کو سمجھنا ایک ضرورت ہے، وہاں قرآن کو ترتیل سے سننا بھی ایک ایمانی ضرورت ہے۔ کبھی کبھی کسی قاری کو سنا کریں، خاص خلوت میں، بالکل خصوصی طور پر اہتمام کے ساتھ کہ میں نے یہ سننا ہے، اس سے ایک سورت سنے، ایک رکوع سنے، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اس سے کیا کچھ میرے باطن میں اور میرے اندر جو ہے اس میں مثبت مجھے محسوس ہو رہا ہے۔ یہ یقیناً ایک اپنی جگہ پہ اہم کام ہے۔ تو جب وہ تلاوت سنتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کلام کی، زادتہم ایمانا، ان کی ایمان میں زیادتی ہو جاتی ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے وہی جو تعریف محدثین نے کی تھی کہ الایمان قول و عمل ینقص و یزید، یہ ایمان اور قول کا مجموعہ، قول اور عمل کا مجموعہ ہے ایمان، یہ کم بھی ہوتا ہے، یہ زیادہ بھی ہوتا ہے۔ کم بھی ہوتا ہے نا جب ایمان اپنی اصلی کیفیت میں نہیں ہوتا نا، جب ایمان کے منافی کام ہو رہے ہوتے ہیں، اور جب ایمان مضبوط ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے، نہیں یہ کام میں تو نہیں کر سکتا، مجھ سے تو نہیں ہوتا، میں جان دے دوں گا ایسا نہیں کروں گا، اور ایسا ہوا۔ تو ایمان بڑھتا ہے ان کا تلاوت آیات کو سننے سے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور یہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اب توکل جو ہے نا یہ ایمان کا حاصل ہے، یعنی آپ کے پاس ایک ڈگری ہے اور آپ کو جو ہے اپوائنٹ کیا جاتا ہے، تو یہ توکل آپ کی ڈگری ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔ آپ اللہ کی ذات پر اگر بھروسہ کرنے والے ہیں، یہ ایمان کی مضبوطی کی علامت۔ جو کچھ بھی ہے، مشکل حالات ہیں، اللہ تو ہے نا، میں نے کوئی اللہ کی ناراضگی تو نہیں مول لے لی، میں نے کوئی ایسا کام تو نہیں کر لیا، اس کو یہ فکر لگ جاتی ہے۔ جو دوسرے ناراض ہیں ان کی ناراضگی کو بھی ختم کرنے کی ہمیں حکم ہے، لیکن بعض دفعہ وہ بے جان ناراض ہوتے ہیں، یعنی ہم ٹھیک کام کریں اور وہ ناراض ہو رہے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ شادیوں کے موقع پر، خوشیوں کے موقع پہ کیوں یہ رشتہ دار ناراض، آپ ایسی شادی کیوں نہیں کر رہے، ہم شادی میں نہیں آئیں، یہاں تک کہتے تھے۔ وہ شادی کیسی ہوتی ہے؟ ہمیں پتہ ہے کہ وہ شادی اللہ کے اور اللہ کے رسول کی مرضی اور منشا اور ان کے طریقے کے مطابق نہیں ہوتی، جو مروجہ ہمارا سسٹم ہے۔ تو بعض دفعہ لوگ بے جان ناراض ہوتے ہیں، لیکن اللہ کو ناراض کرنا، اس کے تو ہم متحمل نہیں ہو سکتے۔ یہ تو مومنوں کو ہر وقت ڈر لگا رہنا چاہیے، مجھ سے کوئی قدم، کوئی کام، کوئی بات ایسی نہ ہو جائے جس سے میرا اللہ ناراض ہو۔ تو یہ توکل اور بھروسہ ان کا ہوتا ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں چلتے ہیں۔ اچھا، یہ کچھ باطن کی کیفیات تھیں، انسان کے دل کی، تصدیق قلب کی کیفیت ہے۔ اب ظاہر ہے کہ کچھ خارج میں بھی اہل ایمان کا معاملہ ہے، اس کو سورہ انفال کے بالکل آخر میں اگر جائیں، یہ جو ابتدائی آیت تھی وَإِذَا تُلِيَتْ آيَاتُهُ، یہ ابتدائی آیت ہے، 2 نمبر آیت ہے۔ اور جب انفال کی ہم آخری آیات میں جاتے ہیں، جو مہاجرین آئے ہیں ہجرت کر کے اور انصار کے پاس پہنچے ہیں، اور مہاجرین تو اپنا سب کچھ چھوڑ آئے، سب کچھ چھوڑ آئے، اب انصار نے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا، دونوں طرف کوئی کمی نہیں ہے۔ مہاجرین کیا ہیرے ہیں کہ انصار ہیں، یہ اللہ کے رسول کے ساتھی ہیں، آپ کے صحابہ ہیں۔ تو انصار اور مہاجرین کا دونوں کا ذکر کیا، والذین آمنوا وہاجروا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں انہوں نے جہاد کیا، والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو ٹھکانہ دیا، جائے پناہ دی اور ان کی مدد کی، ان کی نصرت کی، اسی سے انصار بنے۔
اولئک هم المؤمنون حقا، یہی پکے مومن ہیں، حقیقی مومن۔ مومن دیکھنے ہیں، کوئی کسوٹی دیکھنی ہے جس پہ پرکھنا، ایک کسوٹی ہوتی ہے، یہ سناروں کے پاس ایک جو ہے نا خاص وہ پتھر ہوتا ہے جس پہ وہ رگڑ کے دیکھتے ہیں کہ یہ سونا اصلی ہے کہ نکلی ہے، وہ کسوٹی۔ اب اگر مومن چیک کرنے ہیں تو کسوٹی یہ ہے، اگر کہیں ایمان کا کوئی کلیم کر رہا ہے، کسی دور کا کوئی مومن ہے اور وہ ایمان کو اپنے کو بڑھانا چاہتا ہے یا اصل مقام تک پہنچانا چاہتا ہے تو ان کو دیکھ لے، مہاجرین کو دیکھ لے، انصار کو۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے مومن ہیں، لہم مغفرۃ و رزق کریم، ان کے لیے بخشش ہے اور ان کے لیے عزت کی روزی۔ بخشش اللہ کے ہاں، ظاہر انسان تھے، کوئی کمیاں کوتاہیاں بھی ہو گئیں تو اللہ نے اس راستے پہ چلنے کی وجہ سے، ایمان کی آبیاری کی وجہ سے غلطیاں معاف کر دی، اور ان کے لیے نعمتیں ہیں، قدردانی ہے، رزق کریم، جنت میں ان کے لیے ٹھکانہ۔ اب ایمان حقیقی جو یہاں ہم قرآن کی روح سے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ظاہر میں یہ سرگرمیاں ہونی چاہیے، باطن میں یہ کیفیات ہونی چاہیے، تو اس کو اگر ہم معیار بنائیں، اور یقیناً معیار یہی ہے، تو اکثریت اس پہ پوری نہیں ہوتا، اکثریت ایمان کے دعوے داروں کی اس پہ پوری نہیں ہوتی۔ اور قرآن مجید خود جو ہے سورہ یوسف میں یہ کہتا ہے کہ وما اکثرهم یؤمن باللہ الا وهم مشرکون، اکثر ان میں سے اللہ پر ایمان لاتے ہیں مگر کسی نہ کسی درجے شرک بھی کر لیتے ہیں، تو جو ایمان تو نہ ہوا پھر خالص، جب شرک بھی کسی درجے آمیزش ہے۔ اور اہل ایمان جب ایسے معاملات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خالص ایمان کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو پھر اللہ کا وعدہ کیا ہے کہ دنیا میں غالب وہ ہوں۔ اب اس وقت ہم غالب ہیں، مسلمان غالب ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ مسلمان اس وقت سب سے زیادہ مسکنت، ذلت اور مشکل کا شکار ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، کتاب کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، یعنی وہ مطلوب ایمان نہیں۔ ورنہ قرآن مجید یہ چیلنج کرتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، تم کبھی بھی ہمت نہ ہارنا اور غم نہ کھانا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم اوپر رہو گے، تم غالب رہو گے، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو، اگر تم نے ایمان کو پورا کیا، اس کے تقاضے پورے کیے، ہم تمہیں تسلی دیتے ہیں کہ نہ تمہیں کوئی غم ہوگا نہ پریشانی ہوگی، تو تم غالب رہو گے۔ اچھا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایمان کا ایک معیار اپنے فرمودات میں بیان فرمایا کہ بھئی کیا ایمان کا لیول ہے۔ یہ قرآن تھا اور اس میں قرآن مجید میں بھی ظاہر ہے کہ ہمارے لیے کامل رہنمائی ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، یعنی ایمان جو مطلوب ہے اس پر نہیں پہنچ سکتا، حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، یہاں تک کہ تمہاری جو ہوا ہے، جو خواہش ہے، جو چاہنے کی انسان کی جو ایک استعداد اندر، وہ تابع نہ ہو جائے، محتاط نہ ہو جائے اس کے جو میں لایا ہوں، لما جئت بہ، جس کے ساتھ میں آیا ہوں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا لائے ہیں؟ اللہ کا دین لائے ہیں، شریعت لائے ہیں۔ اب اس کے تحت جب تک ہمارے سوچنے کے انداز نہ ہو جائیں، ہم ایمان میں کامل نہیں ہو سکتے۔ ہر گھڑی، ہر لمحہ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کدھر جا رہے ہیں، کیا اس پہ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا ہے یا اس کی ناراضگی۔ اب جب یہ ماحول ہمیں نہیں مل رہا، یہ کیفیت میری نہیں، میں اپنے اندر فیصلہ کروں گا کہ یہ تو معاملہ نہیں ہے، اب کیا کریں جی؟ ایمان کو تو حاصل کرنا ہے، ایمان کو بغیر تو میرا آگے گزارا نہیں۔ اب اللہ نے کچھ سورسز، کچھ ماحول، کچھ ایسی جگہ بتائیں کہ جہاں سے ایمان کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ذرائع کیا ہیں؟ سورہ توبہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اہل ایمان اللہ کی نافرمانی سے بچو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو، سچوں کو تلاش کرو، جو سچا ہے اس کے ساتھ تعلقات رکھو، جو جھوٹا ہے اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دو، سچوں کے ساتھ اپنے معاملات رکھو، ان کی بیٹھک اختیار کرو، ان سے اپنا اثر لو۔ پہلا معاملہ ہے کہ صحبت صادقین، اچھوں کی اس میں جانے سے تمہارے لیے ایمان کا اضافہ۔ پھر یہ کہ صادقین کی وضاحت اسی صورت، اسی آیت میں جو میں نے پہلے پڑھی تھی وہ آئی ہوئی ہے تشریح میں علماء، یعنی قرآن مجید کا یہ اصول ہے کہ القرآن یفسرہ بعض بعضا، قرآن مجید کے بعض مقامات کی تفسیر بیان کرتے تھے۔ اب یہاں اولئک هم الصادقون آ گیا تو صادقون کون ہے جی؟ اب کہاں سے ڈھونڈے؟
تو وہ جو آیت پہلی تھی کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر شک میں نہیں پڑے اور مال لگایا اور جانیں کھپائیں اللہ کے راستے میں جہاد کیا، یہی سچے سچے ان کو کہہ رہا ہے اللہ. تو یہ جن کی زندگی کے معاملات ہیں وہ سچے. پھر یہ کہ ہماری جو بزرگ ہیں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر القرون کرنی، کرن کہتے ہیں زمانے کو، خیر القرون کرنی، زمانوں میں سے بہترین زمانہ میرا ہے. خیر القرون کرنی، زمانوں میں سے بہترین زمانہ میرا ہے جس میں میں ہوں. ثم یلونہم ثم یلونہم، پھر اس کے ساتھ ملنے والا، پھر اس کے ساتھ ملنے والا، یعنی میں اور میرے بعد اور میرے بعد. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تو نبوت کا زمانہ ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے وہ صحابہ کا زمانہ ہے. صحابہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ سمجھ ایک ہی ہے، صحابہ نے دیکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ ایک ہی ہے. اس کے بعد ہیں تابعین، پھر اس کے بعد ہیں تابع تابعین. اب اس کے بعد جو نیچے زوال کا معاملہ چل رہا ہے. تو اب یہ ہے کہ یہ جو سلف صالحین ہیں، جو ہمارے گزرے ہوئے پرانے لوگ ہیں جو ہم سے پہلے گزرے، وہ دوسری صدی ہجری میں تھے، تیسری میں تھے، پانچویں میں تھے. ان کے جب ہم معاملات پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنا کچھ حاصل کر لیا. اب وہ ہم سے بہتر تھے. اب ان کی زندگیوں کو پڑھنا، سلف صالحین کی زندگیوں کو پڑھنا اور ان کو اپنے لیے ایک آئیڈیل بنانا، یہ ایک شکل ہے اپنے ایمان کو بڑھانا. بھائی وہ بھی انسان تھے، ان کی بھی ضرورتیں تھیں، بال بچے تھے، دنیا میں آئے رہے اور کیا کر کے چلے گئے، کیا کمایا انہوں نے، آج ان کا نام کیوں زندہ ہے، ہم کیوں بات کر رہے ہیں، دنیا کیوں ان کا نام لے رہی ہے، کیا انہوں نے کیا. اب اس سے ہمیں ایمان کی جو ہے وہ رغبت پیدا ہو. پھر اللہ نے ایمان کے حصول کے لیے، ایمان کے حصول کے ذرائع ہم پڑھ رہے ہیں کہ لوگوں اچھوں کے ساتھ محفل کرنا، صحبت صادقین اور اسلاف کی زندگیوں کو پڑھنا، اور کائنات جو اللہ نے یہ بنائی ہے اس کے اندر غور اور فکر کرنا، غور کرنا. اللہ نے کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں بنائی، ہم یوں ہی اس سے گزر جائیں گے، لیکن اگر ہم دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ چیز تو ہم نے کبھی دھیان ہی نہیں دیا تھا. وہ بڑی حقیقت ہمارے سامنے ہے. اللہ کی اس کائنات میں اتنی مثالیں موجود ہیں. وہ شیخ سعدی نے ایک تصویر کے حوالے سے بات سمجھائی کہ کسی نے پتھر کو تراشا اور پتھر کو تراش کو اس کی ایک تصویر بنا. تو اس تصویر کی کسی نے تعریف کی کہ بھائی یہ بڑی خوبصورت مصور نے تصویر بنائی. اس نے کہا یہ مصور نے تصویر نہیں بنائی، تصویر یہاں تھی، اس نے اوپر سے فالتو مواد کو ہٹا دیا، تصویر بن گئی. یعنی یہ کتنی ایک گہری بات ہے. اس میں یہ چیز تھی موجود ہے، ویلیڈی. یعنی کائنات ایسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک فورم دیا ہے کہ جس کو دیکھے تو اللہ چھپے گا ہی نہیں، تمہارے سامنے ہی آئے گا، نظر سامنے، یقین آ جائے گا کہ اللہ ہے. اس کائنات میں اس کی سرگرمیاں ایسی. اب اس کی دعوت دی گئی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابہ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. یہ آیت نمبر 164 ہے، سورہ بقرہ کی تفسیری آیت ہے. آپ جا کے کہیں تفسیر پڑھ لیں. اس کو کہتے ہیں آیت الآیات، ایسی آیت جس میں آیات آئی ہیں. اب آیت کہتے ہیں نشانی. نشانی ہوتی ہے کسی کی یاد کا ذریعہ. کسی نے کوئی قلم دیا، کوئی چیز دی اور وہ پھر سالوں بچھڑ گیا اور کبھی میرے کمرے میں پڑی ہوئی میں نے دیکھی تو مجھے وہ یاد آ گیا. اب یہ نشانی تھی اور مجھے وہ یاد آ گیا. اب کائنات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو تخلیق فرمائی ہے اس میں نشانیاں ہیں. یعنی اس چیز کو دیکھو اور اللہ کو دیکھو، دست کار قدرت دیکھو، اس چیز کو صرف نہ دیکھو. اس لیے اقبال نے کہا نا، کھول آنکھ زمین دیکھ فضا دیکھ، مشرق سے نکلتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. یہ دیکھنا وہ ہے. سورج تو ہر روز نکل رہا ہے، ہر روز دیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کھول آنکھ کو کھولو، یعنی وہ دل والی آنکھ کھولو نا، اور یہ سارا کچھ دیکھو کارخانہ. اور پھر اس میں سورج کا ضبط دیکھو، کنٹرول دیکھو، اس کی ہائٹ، اس کی تپش. گرمیوں میں کبھی وہ ٹھنڈا ہوتا ہے یا سردیوں میں کبھی گرم ہوا نہیں ہوا، اللہ نے قانون بنا.
اس میں چل رہا ہے. جو ٹائم آج سورج طلوع کا تھا ہمیشہ 26 اکتوبر کو وہی ٹائم یہی رہا اور ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ نشانیاں بنائی. بے شک آسمان و زمین کے پیدا کرنے، رات دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے، کشتیوں کے سمندروں میں چلنے، جس سے لوگ ان کے فائدے اٹھاتے ہیں، اس پانی میں سے جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے برسایا تھا، اس سے زمین کو مردہ کو زندہ کر دیا، اور زمین پر ہر قسم کے جانور پھیلا رکھے ہیں، اور ہواؤں کے چلانے میں اور بادلوں میں جو آسمانوں اور زمین کے درمیان گھرے رہتے ہیں، عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. عقل ایک اللہ نے قوت دی، ایک استعداد دی، ایک صلاحیت دی. اب اس کو عقل کل نہیں ہے، اس عقل کو استعمال کریں گے. اللہ دعوت دے رہا ہے یہاں استعمال کرو تو اللہ نظر آئے گا. عقل کے گھوڑے کہیں اور دوڑاتے رہیں گے اور نفس کے پیچھے چلتے رہیں گے، خواہشات کے پیچھے، تو عقل کہیں اور طرف لے گئے. لیکن عقل کو اگر محتاط رکھیں گے ایمان کے تحت تو پھر یہ ایک اچیومنٹ ہوگی. اسی طریقے سے کائنات تو بہت بڑی ہے، سنی ہے، ہم نے دیکھی نہیں. یعنی سنی ہے نا، سائنسدان کہتے ہیں کائنات ایسی ہے، اتنی گلیکسیز ہیں، اتنی کہکشائیں ہیں، انتہا کا نہیں پتہ، لیکن کچھ نہ کچھ انہوں نے بتایا، لیکن ہم نے تو نہیں دیکھی. ایک کائنات اور بھی، وہ انسان کا وجود ہے. یہ پوری کائنات، اس میں ایک ایک آرگن، اس میں ایک ایک چیز دعوت غور و فکر دیتی ہے. اپنے وجود میں غور کرو. آیات انفسی وہ ہیں آیات آفاقی، یہ ہیں آیات انفسی، نفس کے اندر جو اللہ نے نشانیاں رکھی ہیں اس کی بھی غور و فکر کی دعوت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دے رکھی ہے. فرمایا وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ، زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے تو نشانیاں ہیں اور تمہارے وجود میں بھی ہیں. افلا تبصرون، تو کیا تم آنکھیں نہیں اٹھاتے؟ کبھی دعوت غور و فکر کو لبیک نہیں کہتے؟ اپنے وجود میں دیکھو تو صحیح. ایک ایک بات، یہ ناخن تھوڑا سا اس میں پرابلم آ جائے، یہ جسم کے اندر چلا جائے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا. اللہ نے بالکل اس کو پلین رکھا ہے، ہموار رکھا ہے. یہاں کنارے سے عموماً پاؤں کے اندر یہ پرابلم آ جاتی ہے، پاؤں کے ناخن کا یہ مسئلہ ہو جاتا ہے، تو کتنی انسان کو تکلیف. ہر چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے تابع کر دی ہے. اس سے ہم کتنا، اب زبان ہے بول رہی ہے، کوئی اس میں پیٹرول نہیں ڈالنا، کوئی اس کو چارج نہیں کرنا، بول رہی ہے. اچھا چارجنگ میں کیا ہے؟ 100 اور چارج ہو جاؤ. اللہ اکبر کبیرہ. جتنے بھی غذائیت لے لیں، جتنے بھی انسان اپنے جسم کی طبعی چیزیں جو ہیں ان کو پورا کر لیں، اگر نہ سوئے تو کوئی چیز اس کمی کو پورا نہیں کر سکتی. سونے سے چارج ہو. تو یہ آیات ہیں، نشانیاں ہیں، غور و فکر کے میدان ہیں. ایک آنکھ کھولو، ریسرچ ہو رہی ہے، اسپیشلسٹ ہے. یہ برین پہ ریسرچ ہے، اس کے علیحدہ اسپیشلسٹ ہیں. یہ ہر عروض پہ اسپیشلسٹ ہیں. ایک چھوٹا سا وجود، اس میں کتنے لوگ، اربوں لوگ تحقیق کر رہے ہیں، لگے ہوئے. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنا تو پیچیدہ یہ مشین بنائی ہے، اس میں اتنی اچیومنٹ کر سکتے ہیں اور تحقیق کر رہے ہیں، تو حقائق ان کے سامنے آ رہے ہیں. اور یہ چیزیں آج سے اگر 200, 250, 300 سال پہلے دیکھی جائیں، جس وقت اس انسان اب پہنچ چکا ہے، تو یہ نہیں تھی. تو انسان مسلسل ایک کوشش کر رہا ہے، اور وجود تو وہی ہے جو آدم علیہ السلام کو ملا تھا. اور پھر انسان آتے رہے اور اس کے اوپر تحقیق کرتے رہے اور اس کو دیکھتے رہے، لیکن یہ آگے سے آگے معاملات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. کتنی شاخیں سائنس کی بن چکی ہیں. تو اپنے وجودوں کے اندر بھی غور. پھر غور و فکر کا ایک میدان قرآن کی آیات. قرآن مجید کو صرف پڑھنا تجوید کے ساتھ، تلفظ صحیح کے ساتھ، مخارج کے ساتھ کافی نہیں ہے. یہ اپنی جگہ پر بہت اہم ہے. اس کے اندر غور و فکر کرنا، اس کو سمجھنا، یہ کیوں اس طرح اللہ نے فرمایا ہے. اور اگر غور نہیں کر سکتے تو غور کرنے والوں کو پڑھ لیں جنہوں نے غور کیا ہے. یہ کچھ لوگوں نے تو غور کیا ہے نا، ہر بندہ تو نہیں کر سکتا. اور یہ وہ سمندر ہے کہ جس میں جو بھی جائے وہ ناکام نہیں ہوگا. کوئی نہ کوئی ہیرا، کوئی نہ کوئی موتی اس کو ملے. ہاں اس کے لیے استعداد اور صلاحیت تو بہرحال چاہیے. تو آیات قرآنی کی دعوت کہاں پر دی؟ اس سے پہلے وہ جو آیات افاقی اور انفسی ہیں، اس پر اقبال کا یہ شعر ہے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن. کیا بڑی بات کی ہوئی کہ بھائی تم دیکھو تو صحیح، اللہ نے تمہیں یہ جو کچھ دیا، اور پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ تم میرے پاس آؤ گے.
وَكُلُّهُمْ آتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا۔ اب تم اپنی ذات کے لیے تو کچھ کر لو، اگر تو میرا نہیں بنتا تو اپنا تو بن، اپنا نقصان تو نہ کر۔ اور یہ تیرا وجود تجھے اس پہ گواہی دیتا ہے کہ تو با مقصد تخلیق ہے، اور جو با مقصد تخلیق ہے تو تیرا انجام ہوگا، تیرا نتیجہ نکلے گا۔ اب اللہ کی قرآن پر غور کی دعوت سورہ حدید میں ہے، هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ وہ اللہ ہے جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات اتاری واضح واضح، تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال۔ سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقصد بعثت ہے، آپ انسانوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لا رہے ہیں، ایمان کی روشنی میں لا رہے ہیں۔ آپ نے بہت بڑا کام کیا، آپ محسن انسانیت ہیں، بلا شبہ آپ ہیں، آپ نے اتنا بڑا کام کیا۔ اس جہالت والے معاشرے کا کوئی بھی کام ذکر کرے بندے کو گھن آتی ہے، یہ لوگ تھے ایسے کر رہے تھے، لیکن وہی کام آج ہو رہے ہیں۔ تو وہ اندھیرے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیے وہ پھر ہمارے اندر، اس لیے کہ اس روشنی سے دور ہو گئے۔ جب روشنی یہاں پر جل رہی ہے ہم اس سے دور ہوتے چلے جائیں گے، جب دور ہوتے چلے جائیں گے تو اندھیرا ہوگا نا، جب قریب آئیں گے تو روشنی میں ہوں گے، قریب نہیں ہوں گے تو اندھیروں میں ہوں گے۔ اندھیرے کو اللہ نے مستقل پیدا کیا ہے، اس کو ہٹایا جاتا ہے روشنی کے ذریعے سے۔ روشنی جب ختم ہو گئی، روشنی کے نزدیک سے ہٹ گئے تو پھر اندھیرا ہے۔ یہی معاملہ ہمارا ہو گیا۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت آیاته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ یہ وہی اس پیرائے میں قرآن مجید پر غور و فکر کرنے والوں کے مقام کو یہاں پر دوبارہ ذکر کر دیا۔ اور سورۃ توبہ میں آیا وَإِذَا مَا أُنزِلَ سورہ، اور جس وقت اتاری جاتی ہے کوئی بھی سورت، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، تو ان میں سے بعض وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا، مذاق کرتے ہوئے بعض لوگ منافقانہ انداز سے یہ کہتے ہیں اچھا بھائی کس کا ایمان بڑھ گیا ہے، یہ جو آیتیں آج گزری ہیں، یہ جو آیتیں اتری ہیں، اب کس کا ایمان بڑھ گیا؟ یہ مذاق اور ٹھٹھے کا انداز تھا۔ اللہ نے کیا جواب دیا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ان کو چھوڑ دو، یہ جو بات کر رہے ہیں ان کو چھوڑ دو۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس وہ لوگ جو واقعی مومن ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں ہماری ان آیات پر، فَزَادَتْهُمْ ایمانا، ان کی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، انہیں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ تو ان لوگوں کی باتوں سے گھبرانا نہیں۔ اچھا ایمان جو ہے اس کے لیولز ہیں، کس کا ایمان بہت اچھا ہے، کس کا درمیانے درجے کا ہے، کس کا کمزور ہے، ضعف میں ہے۔ ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ایک دفعہ پوچھا ای الخلق اعجب الیکم ایمان، میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ تمہارے نزدیک کون سی مخلوق کا ایمان سب سے عجب ہے؟ عجب مانا خوش نما، دل کو لبھانے والا، خوبصورت لگنے والا۔ قالوا، تو صحابہ کہنے لگے الملائکہ، اللہ کے رسول فرشتوں کا۔ قالا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وما لهم لا یؤمنون وهم عند ربهم، انہیں کیا ہوگا کہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ تو اللہ کے پاس ہیں، اپنے رب کے پاس رہتے ہیں، ان کا تو ایمان اچھا ہونا چاہیے۔ عجب ہوگا، ہر وقت اللہ کے سامنے ہیں، اللہ کو دیکھ رہے ہیں، نورانی مخلوق ہے، اس کی عبادت میں مصروف ہیں، ان کی ایمان کا عجب ہونا تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ قالوا فالنبیون، صحابہ کہنے لگے پھر اللہ کے رسول نبیوں کا ایمان بہت کامل ہے اور عجب ہے۔ وما لهم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو کیوں نہ ہو، لا یؤمنون، کہ وہ ایمان نہ لائیں، والوحی ینزل علیہم، ان کی طرف وحی ہو رہی ہے، اللہ وحی کے ذریعے سے ان کو خاص ایک تعلق دے چکا ہے، اب ان کا تو ایمان ہونا ہی ہونا چاہیے، تو یہ نہیں، میری مراد یہ نہیں۔ قالوا، اب صحابہ نے ایک اور جواب دیا فنحن، اللہ کے رسول پھر ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ کی صحبت میں ہوتے ہیں، آپ اللہ کے حبیب ہیں، رسول ہیں، تو ہم آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں، تو ہمارے ایمان بھی تو عجب ہے نا اللہ کی نگاہ میں۔ قال وما لکم لا تؤمنون، میرے صحابہ تمہارے پاس کیا جواز ہے کہ تم ایمان کے اس لیول پہ نہ پہنچو، تم اس ایمان کو حاصل نہ کرو، وانا اظہرکم، اور میں تمہارے سامنے موجود ہوں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی ان اعجب الخلق الی ایمان یکونون بعدکم، سب سے خوبصورت عجب دل کو لبھانے والا پیارا ایمان اللہ کی نگاہ میں ان لوگوں کا ہے جو تمہارے بعد ہے، تمہارے بعد صحابہ کے بعد آئیں گے، میں بھی نہیں ہوں گا، تم بھی نہیں ہوں گے۔ یجدون صحفا فیہا، ان آیات کو ایک صحیفے میں پائیں گے، یہ کتاب، اس کو ایک صحیفے میں کتابی شکل میں دیکھیں گے،
کتاب کتاب کی شکل میں، یؤمنون بما فیہا، اس پر ایمان لے آئیں گے جو اس کے اندر ہے۔ تم تو ایمان لائے ہو تو مجھے دیکھ کے آیات اترتی دیکھ رہے ہو، تمہارا ایمان اور جب اس لحاظ سے نہیں ہے۔ ان لوگوں نے جنہوں نے دیکھا ہی نہیں، سنا ہی نہیں، پتہ ہی نہیں بدر کہاں ہے، احد کہاں ہے، عذاب کہاں ہوا، کہاں کون شہید ہوا، کیوں شہید ہوا، کیا جانے دی، یہ ان کو پتہ نہیں۔ قرآن پڑھا، اس میں غور و فکر کیا اور اس پہ ایمان کہا یہ اللہ کا کلام ہے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ اب دیکھیں، ایک ہے ہمارا فطری ایمان، وہ اللہ کا دیا ہوا، یعنی ایک گناہگار بندہ بھی ہے تو وہ کبھی قرآن کی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ کہتا ہے قرآن اللہ کا کلام ہے، میں جیسا بھی ہوں، میں تو قرآن کی خلاف بات نہ کرتا۔ لیکن یہی جب عملی اس کی توہین کرتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا میں کیا کر رہا ہوں، عملی توہین کرتا ہے، حکم کیا ہے اور کر کیا رہا ہے۔ تو وہ لوگ کہ جو واقعی اس قرآن کو سمجھیں گے، غور و فکر کریں گے، ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی ہے کہ ان کا ایمان عجب ہوگا، بہت ہی خوبصورت ہوگا اللہ کی نگاہ میں۔ تو ہمارا یہ دور اگرچہ پرفتن دور ہے، لیکن اگر ہم قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنائیں اور اپنے معاملات کو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی شریعت کے مطابق چلانے کی کوشش کریں تو ہمارے ایمان میں اضافہ بھی ہوگا، بڑھوتری بھی ہوگی، اور اللہ کی نگاہ میں عجیب اور خوبصورت بھی ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے اللہ نے تا قیام قیامت اس کتاب کو اتارا ہے، اور تا قیام قیامت ہی اہل ایمان اس میں آتے رہیں گے، اور وہ تبھی تو کائنات قائم رہے گی۔ کائنات قائم نہیں رہے گی جب ایمان والے یا نہیں۔ ایک بندہ بھی ایمان والا اگر اس کائنات میں نہ رہا تب اللہ کائنات کی بساط میں بیٹھے۔ تو اب مایوس نہیں ہونا چاہیے ان چیزوں سے، اپنی کوشش کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، جو حالات ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر بڑے سینہ چیرنے والے، لیکن یہ ہے کہ مواقع بھی، ان مواقع سے فائدہ۔ پانی میرے لیے بھی لے بیٹا، تھوڑا سا پانی لے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایمان سے آگاہی دی، وہ چیز جو ہم اپنی کوشش سے، اپنی محنت سے، اپنی عقل سے، اپنی فراست سے حاصل نہیں کر سکتے تھے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ ایمان گویا کہ بنیاد ہے، اب اس کے اوپر ہم نے اعمال کی عمارت بنانی ہے۔ ایمان مضبوط ہوگا تو عمارت بنے گی، اگر ایمان ہی ہمارا کمزور ہوگا تو کیا ہے، چھپر بھی نہیں بنے گا، بلڈنگ کیا بنے گی، رہنے کو گھر تو بن جائے گا لیکن وہ شایان نشان نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ایمان کی اس حقیقت کو ہم اپنے ذہن میں بٹھائیں، اور پھر جو ذرائع یہاں پر ہمارے سامنے ہے، صحبت صادقین، اسلاف، قرآن مجید کی آیات، کائنات میں غور، اپنے وجود میں غور، یہ وہ حقائق ہیں کہ جن سے ایمان بڑھتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو یقین اور عمل کی توفیق دے۔